اٹھایا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، پر پڑوسی ملک ہندوستان اگر اس کے شہر پہ نظر ڈالیں بمبئی، تو وہ بھی ایک بڑا شہر ہے ہندوستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ گینگ وار بھی چلا، سول وار بھی چلا، پر آج وہ ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہوتے ہیں۔ پر آخر شہر کراچی اور شہر قائد کا سکون کیوں برباد ہے؟ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی، جن کی ذمہ داری اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں؟ اور تاجر آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ سوال یقیناً جب بریک کے بعد آئیں گے تو معزز مہمانوں کے سامنے رکھیں۔ خوش آمدید ناظرین، یقیناً بریک کے دوران بھی معزز مہمانوں سے بہت سے پاکستان کے موجودہ ایشوز پہ بات ہو رہی تھی، پر بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا جو بشیر جان صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے اور یقیناً یہاں پہ پولیس کی بھی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، جس کے باعث آج عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، جو اہم اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس شہر میں جنگل کا قانون ہے، کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا، عوامی نیشنل پارٹی کا، متحدہ قومی موومنٹ یا تاجر یا عام بندہ اس شہر پہ محفوظ نہیں ہے۔ پر میں نے وہاں جاتے جاتے بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا کہ ایسے شہر جو دنیا کے بڑے شہر کہلاتے ہیں، آج وہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہو چکے ہیں، وہاں پہ ایک بھی مرڈر نہیں ہوتا، وہاں پہ گینگ وار، جو بڑی بڑی گینگ وار تھی، اگر مثال دیں ہم لوگ، تو وہ وہاں پہ ختم ہو چکی ہیں۔ پر آج 64 سال گزرنے کے باوجود جو شہر قائد، روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور کتاب پڑھنے والوں کا شہر کہا جاتا تھا، پوری رات لوگ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے کتابیں پڑھا کرتے تھے، آج اس شہر میں جانور بھی رات کو کہیں نظر نہیں آتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں سے آنے والی گولی ان کو مار نہ دے۔ عادل خان صاحب، یہ شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور اس شہر کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کتاب پڑھنا ہے اور پڑھنے والے کو دیکھنا ہے تو شہر کراچی میں جا کے دیکھ۔ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پارکوں میں لوگ، ہمارے بزرگ بڑے کتابیں پڑھا کرتے تھے، یونیورسٹی کے جو لوگ لڑکے پڑھتے تھے وہ رات کو جاگتے تھے۔ جاگنے والا شہر آج شام کو 6 بجے کے بعد ویرانی ہو جاتی ہے، ہر بندہ جو ہے گھر میں بھاگ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یا گھر میں نہیں پہنچتا تو موبائل فون پہ ان کا ماں، بہن، وائف کوئی نہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کہاں پہنچے، گھر پہنچے یا نہیں پہنچے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سول وار کی طرف جائیں گے؟ اگر دوسرے چیزوں پہ جس کی نشاندہی فہیم احمد نوری صاحب نے کی کہ اب سر سے پانی گزر چکا ہے، آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ تاجر اور اس شہر کے لوگ کچھ دوسرا کام نہ کر بیٹھے۔ دیکھیے آفتاب صاحب، الطاف بھائی نے جو اپنے گریونسز کا اظہار کیا ہے، گزشتہ 4 برسوں سے وہ ایک چیز کا اظہار کرتے چلے آ رہے تھے کہ جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے، جو ایکسٹریمسٹ جو طالبانائزیشن یا جو ان کی ذہنیت ہے، وہ اس شہر میں بڑی تیزی سے پراپر انداز سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ کیا آج ایسا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے وجود سے کوئی پاکستان کا رہنما کوئی انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے 4 سال پہلے یہ بات کی، آج اگر انہوں نے پرسوں یہ بات کی ہے کہ بھائی انٹیلیجنس ایجنسیز، جس میں کہ رینجرز کا انٹیلیجنس ونگ بھی شامل ہے، پولیس کا انٹیلیجنس ونگ بھی شامل ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں رینجرز کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کو جس طریقے سے مارا گیا، وہ انٹیلیجنس کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ اسی انداز سے، پراپر انداز سے پولیس کے لوگوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ آپ ایک چیز کو دیکھیے کہ جہاں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بی ایل اے انوالوڈ ہے، یہ مطلب ایم کیو ایم یا اے این پی یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات نہیں ہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس اداروں نے کہا ان بختربند گاڑیوں کی پوزیشن، میرا خیال ہے بڑی اچھی سیریز، بڑی لمبی چوڑی سیریز چلی ہے کہ ان گاڑیوں میں وہ ویپن استعمال کیا ہے کہ جس پہ آئی جی سندھ کا اسٹیٹمنٹ ایم کیو ایم کا نہیں ہے کہ یہ پروہیبٹڈ بور ہے، یہ جنیوا کنونشن کے تحت یہ پروہیبٹڈ ہے، اور یہ آرمڈ پرسنلز کو بھی نہیں دیا جاتا، یعنی ڈیورنگ دا جنگ بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہتھیار وہاں پر چلیں۔ مغری صاحب، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 4 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے وہ پھیل کر پورے کراچی کے ریڈیس کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہیں، تمام لوگ آئیڈینٹیفائی ہیں۔ اگر میں رکن سندھ اسمبلی ہوں اور سندھ اسمبلی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ رینجرز کو یہاں پر مزید ایکسٹینشن دی جائے، وہ یہاں پر موجود ہیں، تو کہاں رکاوٹیں کہاں رکاوٹیں ہیں؟ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کی جو ول ہونی چاہیے، ہماری تو وہ ول ہے، اور بینگ اے پولیٹیکل پارٹی میں اور آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آج آپ بے بس، لاچار اور اس دانے پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی اب پاکستان پیپلز پارٹی یا وفاقی حکومت جس کے آپ اتحادی ہیں وہ آپ کی کچھ بھی بات نہیں مانتے۔ صحیح بات کی ہے نا، الطاف بھائی نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم آپس میں کولیشن پارٹنر ضرور ہیں،
ہمارے اختلافات ضرور ہیں، لیکن ہم جمہوری عمل کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے تسلسل کو چلانے کے لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ آپ تاجروں کی پوزیشن کو دیکھیں، آپ اس معاشی حق کی پوزیشن کو دیکھیں، کہیں سے ایسا نہیں دکھتا کہ کہیں کوئی امپلیمنٹ، کوئی عمل کی صورت یا عملداری ایجنسیز کی کہیں موجود ہے۔ اگر ہم ایکسٹینشنز دلوا رہے ہیں، اٹ مینز کہ ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ جا کر آپریٹ کریں، آپ جا کر کرمنلز کو پکڑیں۔ آپ کسی کامن آدمی کو اگر کہیں کہ وہ کسی بھی چورنگی سے لے کر کے دوسری چورنگی تک اپنا ویپن لگا کر اگر وہ بائک پہ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اریسٹ ہو جائے گا۔ نہال ہاشمی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں، نہال ہاشمی صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب۔ جی نہال ہاشمی صاحب، بات ہو رہی ہے بشیر جان سے، اور عادل خان اور فہیم احمد نوری صاحب اسٹوڈیو میں تھے، ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ بلاخر شہر قائد کا سکون کیسے واپس آئے۔ اس وقت دونوں اتحادی اس دانے پہ کھڑے ہیں کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس شہر میں کسی کی رٹ قائم نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی شخصیت، کوئی بھی عام بندہ، کوئی بھی تاجر محفوظ نہیں ہے۔ یہی بات ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے، یہی بات تاجر بھی کر رہے ہیں۔ تو سر کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیسے ہم دیکھیں؟ الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کارکنان جو ہے تاجروں کی، اگر تاجر کہتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں قربانی دینے کے لیے، تو پاکستان مسلم لیگ نون، آپ اپوزیشن میں، وفاق میں، کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ چلے گا سلسلہ شہر قائد کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جان و مال کی حفاظت کا ذمہ ہے ریاست کا ہے، حکومت کا ہے، اور حکومت کو اسی بات کے لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور حکومت کے خطیر رقم لا انفورسنگ ایجنسیز پہ خرچ کرتی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، دیگر ادارے ہیں۔ یا تو ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ وہ یا تو اگر فیل ہو گئے تو ان اداروں کو آپ امپروو کریں، ان کی ریسٹرکچرنگ کریں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو یہ تو کمپلیٹلی ایک ریاست کی فیلیور کا معاملہ ہے۔ اور کوئی ایسی پارٹی اور قیادت جب یہ بات کرتی ہے تو وہ اقتدار میں رہتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو ریسٹرکچرنگ ہے، اپنی جو اصلاح ہے، اپنی جو ریفارم ہے، وہ اس میں بہتر کریں، گورننس میں بہتر کریں، کیونکہ یہ اتحادی جتنے دوست ہیں یا جو لوگ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، ان کا یہ فرض بنتا ہے، لوگ اسی بات پہ ان کو ووٹ دیتے ہیں، مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ بہتر۔ سر وہ تو لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں نا متحدہ قومی موومنٹ، ایم کیو ایم کے تمام رہنما انکلوڈ کے ان کے قائد، ان سے جب بات کریں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارے پاس وزارتیں ہیں، ان میں تو ہم گڈ پرفارمنس دے رہے ہیں، باقی دیگر جو وزارتیں ہیں یا دیگر جو ذمہ داریاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جو اتحادی ہیں ان کے، وہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ سندھ میں تو ہمیں 2 وزارتیں ہیں اور تو ہمارا حصہ ہے ہی نہیں۔ آفتاب صاحب دیکھیے، آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو مکمل آتے ہیں، یا گورنمنٹ سے جاتے ہیں تو مکمل جاتے ہیں۔ پارٹلی نہ آپ رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں، نہ پارٹلی رسپانسبلٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ یا تو آپ پوری مکمل طور پہ اس کی کامیابی کی بھی رسپانسبلٹی رہیں جی، یا مکمل طور جی عادل صاحب اور بشیر جان صاحب، جو بشیر جان صاحب اور عادل صاحب، نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں ذمہ داری تو پھر سب کی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوگی کہ 25% کا حصہ آپ کا ہے تو 25% آپ کی ذمہ داری، باقی آپ حکومت میں رہتے ہوئے اہم وزارتیں بھی آپ کے پاس ہوں، اور اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں جی ہماری جو ہے یہ ذمہ داری، یہاں تو فل ذمہ داری لیں، یہاں تو حکومت سے باہر آ جائے۔ صدر صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، میری قیادت بات کر رہی ہے، وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے میری قیادت بات کر رہی ہے، صوبائی جو چیف منسٹر ہیں، جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں، ان سے میری قیادت بات کر رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاس، ایم کیو ایم کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ ہم کوئی کلوننگ، کوئی وزیر داخلہ پیدا کر دیں اور اس کے اندر وہ تمام ایسنس ڈال دیں کہ جو ایک وزیر داخلہ کے اندر ہونے چاہیے کہ اپنی رٹ بحال کرو، ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ اپنی رٹ بحال کریں۔ ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کو اس افطار ڈنر میں یہ بھی بات کرنی چاہیے تھی اپنے گورنر سے اور اپنے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کہ خدا را سندھ کا کوئی وزیر اعلیٰ تو ڈومینیٹ کرو۔ انہوں نے بات تو کی ہے داخلہ، تو وزیر داخلہ انہوں نے یہ بات کی ہے کلیئر کٹ کہ بھائی اس کو بچاؤ، جو صورتحال آ گئی ہے یہاں پر۔ انہوں نے گورنر صاحب کو کہا اور سی ایم کو کہا کہ مل کر بیٹھو، اس کو نکالو یہاں سے صورتحال کو، یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر صحافی برادری کی طرف سے ہمیں آفر کا جواب آتا ہے تو بالکل ہم تیار ہیں، ہم یہ اس لیے کرنے پہ تیار ہیں کہ ہم نے وہ تمام ڈورز نوک کیے ہیں جن ڈورز پر ہم کو جانا چاہیے۔ بشیر جان صاحب آپ سے وہی سوال ہوگا جو نہال ہاشمی صاحب نے کہا، تو آپ تو پھر یہ بات نہیں کریں نا کہ جی ہم اتحادیے پر ہمارے پاس اتنا حصہ ہے، ہم اس کی ذمہ داری، باقی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی یا دیگر حکومت میں جو بیٹھے ہوئے جماعتیں ان کی۔ دیکھیں میں تو یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، یا خدا نخواستہ پورے ملک میں کوئی بالکل امن و امان ہے اور کراچی میں خدا نخواستہ کوئی یہ صورتحال ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی لاہور میں تاجروں کو بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں. دیکھیں مختلف جگہوں میں نہیں، وہاں مختلف جگہوں میں مختلف کرائمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج خان گڑھ میں ایک خاتون کو برہنہ کر کے اور پورے گاؤں میں یا شہر میں گھمایا گیا. تو اللہ نہ کرے کراچی میں ایسی درندگی تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں انسانوں کے مختلف حصے مختلف، لیکن میں شاپنگ پیک میں سمجھتا ہوں کہ زندہ انسانوں کے ساتھ ایسی حرکت کراچی میں شاید ہی آج تک نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی بری بات ہے اور یہ بھی بری بات ہے، لیکن ہماری ایک سوچ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی تجویز ہو تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، کوئی بھی فارمولہ سامنے لے آئے. فارمولہ اگر نہیں تو ہم فارمولہ پیش کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کیا فارمولہ ہے وہ. اور ہماری اس بات کو کوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے جہاں سے انڈسٹریاں چل رہی ہیں وہاں سے ڈی ویپنائزیشن کرنا شروع تو پورے ملک میں کیا جائے. لیکن اگر پورے ملک میں نہیں ہوتا، مطالبہ تو نہیں ہونا چاہیے. پورے ملک میں آگے الجھ جاتے ہیں. نہیں الجھتے، نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم نے ہمارے پاس جب اس ملک میں کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہم پہلے دن پورے ملک میں نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا ہم بڑے شہروں کو دے دیتے ہیں. ہمارے پاس مثال کے طور پر موبائل فون آیا، ہمارے پاس انٹرنیٹ آیا، ہمارے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم پہلے اس کو بڑے شہر لانچر کا مثال تو میں وہ نہیں کہتا ہوں بابا. جب آپ پورے ملک میں نہیں کر سکتے تو کراچی میں تو کرو. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں تو یہ حالت نہیں ہے جو کراچی میں، تو اگر اسلحہ دوسری جگہوں میں ہے تو وہاں سے بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کراچی میں اس وقت اس کا غلط استعمال ہو. 4 سال سے ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی کا اختلاف اس چیز پہ رہا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ یہ اسلحہ بنتا ہے وہاں کی انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی. یار تو آپ امریکہ کی انڈسٹریاں کیسے بند کراؤ گے؟ آپ روس کی کیسے بند کراؤ گے؟ آپ جرمنی کی کیسے بند کراؤ گے؟ آپ ذرا نیچے جاؤ صدر کی دکانوں میں صبح دیکھو، یہاں پاکستانی اسلحہ نہیں بکتا، یہاں تمام کورین اسلحہ، ترکی اسلحہ. کون خریدتا پاکستانی اسلحہ؟ اور ایک بات اور آپ کی اطلاع کے لیے آج بتاؤں کہ پاکستان میں جہاں درادم خیل میں اسلحہ بنتا تھا وہاں اب کوئی جا نہیں سکتا. وہاں طالبان کا دور ہے، وہاں دہشت گردوں کو وہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہے. وہاں کیا دکانوں میں ہتھوڑے سے اور لوہے سے کیا اسلحہ بنے گا؟ اس کی بڑی بڑی کا جواب میں آپ سے بھی جانوں گا. پر میں نہال ہاشمی صاحب، یہ جس طرح بشیر جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسی تجاویز ہیں کہ شہر قائد کی روشنیاں لوٹ آئیں اور سکون بحال چوکے، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ موجودہ حکومت کو دے سکتی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، اس میں کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی ادارے نہیں ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، نہ کسی گروہ کی، نہ کسی جتھے کی، نہ کسی ادارے کی. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ اس سے تو لا قانونیت ہو جائے گی. آپ ملیشیا تو نہیں قائم ود ان اسٹیٹ تو نہیں قائم کر سکتے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ایک ملیشیا لے کے کھڑی ہو جائے. تو اس سے تو پھر خانہ جنگی کی طرف ہم جائیں گے. ہمیں سمپل سی بات کرنی ہے کہ جو گورننس ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. رول آف دا بزنس کے تحت ہم معاملات کو چلائیں، جو کتاب میں درج ہے اس کے طرف چلائیں. ہم نہ کوئی مراد دیں. دیکھیں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے گلی محلوں کو ٹھیک کریں. اور اس میں ہم کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں، بلکہ ہم پوچھیں جو ہمارے حکمراں دوست ہیں اتحادی، ان سے پوچھیں. کس سے پوچھیں سر؟ اتحادی تو یہی کہہ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، اور ایم کیو ایم بھی یہی کہہ رہے ہیں. کس سے پوچھیں؟ اپوزیشن سے پوچھیں. کروائیں. پولیس کے اندر جب تک آپ یہ کوئی ٹیمپرری فیز نہیں ہے کہ آج بھتہ ہے کل فلانا ہے. آپ کو ایک پرماننٹ سلوشن دینا ہے. پوری دنیا کے جو مہذب معاشرے ہیں، جو رول آف لا پہ چلتے ہیں، جو رول آف بزنس پہ چلتے ہیں، ان کے مطابق ہمیں چلانا ہے. یہ کوئی عبوری، یہ کوئی ہم نے پیوند خالی کر کے نہیں کرنا ہے، ہم نے پیچ لگا کر کے یہ معاملات حل نہیں کرنا. بلکہ اگر ہمیں ریسٹرکچرنگ کرنا پڑے پولیس کی تو ہم ضرور کریں. اگر رینجرز کی کرنی چاہیے تو ہم ضرور کریں. ہم جہاں بہت ساری قانون سازی کرتے ہیں، قانون پہ عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی عمل درآمد، نئے رولز، نئے بزنس ترتیب دینا چاہیے. جی فہیم احمد نوری صاحب، سیاسی پارٹیاں یہی کر سکتی ہے، اتحادی یہی کر سکتے ہیں. ہم نے 2010 اگست میں وزیر اعظم کی موجودگی میں عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم نے لکھ کر دے دیا کہ آپ سگنیچر کر کے وزیر اعظم صبح آئے. ایک دن ہم نے میٹنگ کی، دوسرے دن پرائم منسٹر کو بلایا اور اس کے سامنے ہم نے لکھ کر دے دیا کہ آپ کو ہم دونوں پارٹیوں میں سے جس کو پکڑنا ہے، جس پہ آپ کو شک ہے، آپ ایکشن لے لیں. ہم نے 10 نکاتی ان کو سامنے پیش لکھ کر دے دیے اگست 2010 میں. اب ہم کیا کریں؟ نہال ہاشمی صاحب، ہم تو یہی کر سکتے کہ ہم دونوں پارٹیوں